امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دعا زمین و آسمان کے درمیان روکی جاتی ہے جب تک تو اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجے بلند نہیں ہو پاتی۔ پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا میں، پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا میں، اور ذکر کا بھی شوق پہ غوث و رضا دے۔ سال کے آخری مہینے ذوالحجۃ الحرام کے آخری ایام ہیں۔ عنقریب ماہ محرم الحرام کا چاند اپنی روشنی بکھیرے گا اور نیا اسلامی سال شروع ہو جائے گا۔ اسلامی سال کے پہلے مہینے محرم الحرام کو کئی نسبتیں حاصل ہیں، جیسے اس مہینے میں حق و باطل کا عظیم معرکہ واقعہ کربلا پیش آیا۔ اسی مہینے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی گئی اور فرعون اور اس کے پیروکار ہلاک ہوئے۔ اس مہینے میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ اسی مہینے میں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ اسی مہینے میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور ان کے علاوہ اور بھی کئی نسبتیں ہیں، لیکن اس کی پہلی تاریخ کو امیر المؤمنین مسلمانوں کے عظیم خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی نسبت ہے کہ اسی دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ اسی مناسبت سے آج ہم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ فیضان فاروق اعظم جلد 2 کے صفحہ 169 پر ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ ایک بار حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے کہ معراج کی رات آپ نے جنت میں کیا کیا دیکھا؟ اور جہاں کے راج والے آقا، دو جہان کے راج والے آقا، عرش کی معراج والے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، اے عمر بن خطاب، اگر میں تمہارے درمیان اتنا عرصہ رہوں جتنا عرصہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں یعنی کہ 1000 سال تک رہے، اور پھر میں تمہیں وہ جنتی واقعات و مشاہدات بتاؤں تو بھی وہ ختم نہ ہوں گے۔ لیکن اے عمر، جب تو نے مجھے یہ بول ہی دیا ہے کہ مجھے جنت کی باتیں بتائیں، تو پھر میں تمہیں وہ بات بتاتا ہوں جو تمہارے علاوہ بھی کسی کو نہیں بتائی، اور وہ یہ ہے کہ میں نے جنت میں ایک ایسا عالی شان محل دیکھا جس کی چوکھٹ جنتی زمین کی نیچے تھی اور اس کا اوپر والا حصہ عرش کے درمیان میں تھا۔ میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبریل، کیا تم اس عالی شان محل کے بارے میں جانتے ہو جس کی چوکھٹ جنتی زمین کے نیچے اور اوپر والا حصہ عرش کے درمیان ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں جانتا۔ میں نے پھر پوچھا، اے جبریل، اس محل کی روشنی لائٹ تو ایسی ہے جیسے دنیا میں سورج کی روشنی، چلو یہی بتاؤ کہ اس تک کون پہنچے گا اور اس میں کون رہائش اختیار کرے گا؟ تو حضرت جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس محل میں وہ رہے گا جو صرف حق بات کہتا ہے اور حق بات کی ہدایت دیتا ہے، اور جب اسے کوئی حق بات کہتا ہے تو وہ غصہ نہیں کرتا اور اس کا حق پر ہی انتقال ہوگا۔ میں نے پوچھا، اے جبریل، کیا تمہیں اس کا نام معلوم ہے؟ عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک ہی شخص تو ہے۔ میں نے پوچھا، اے جبریل، وہ ایک شخص کون ہے؟ عرض کیا، عمر بن خطاب۔ یہ سن کر امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رکعت طاری ہو گئی اور آپ غش کھا کر زمین پر تشریف لے آئے۔ حضرت عبداللہ بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اس واقعے کے بعد ہم نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر کبھی ہنسی نہ دیکھی حتیٰ کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ معلوم ہوا کہ امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بڑی نرالی ہے۔ آپ کی شان یہ ہے کہ نوری فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین علیہ السلام بھی آپ کی شان بیان کرتے نظر آتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں سیکھنے کی بات یہ ہے کہ اپنے فضائل سن کر بھی امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاجزی و انکساری کے پیکر رہے، اور دیکھنے والوں نے یہ بھی دیکھا کہ اس واقعے کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر کبھی
ہنسی نہ آئی، یہاں تک کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اے کاش سیدنا فاروق اعظم کے صدقے ہمیں بھی حقیقی عاجزی و انکساری نصیب ہو جائے۔ اس میں شک نہیں کہ فاروق اعظم عاجزی و انکساری کے پیکر تھے۔ آئیے آپ کی عاجزی برا ایک اور ایمان فروز واقعہ عرض کرنے کی ساتھ حاصل کرتا ہوں۔ چنانچہ منقول ہے کہ ملک روم کے بادشاہ کا بھیجا ہوا ایک اجمی شخص مدینہ المنورہ آیا اور لوگوں سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ پوچھا۔ لوگوں نے بتا دیا کہ وہ دوپہر کو شہر سے کچھ دور کھجور کے باغ میں آرام فرماتے ہوئے تمہیں ملیں گے۔ یہ اجمی شخص ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گیا اور یہ دیکھا کہ آپ اپنا چمڑے کا درہ یعنی ہنٹر اپنے سر کے نیچے رکھ کر زمین پر گہری نیند سو رہے ہیں۔ اجمی شخص اس ارادے سے تلوار کو نیام سے نکال کر آگے بڑھا کہ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر کے بھاگ جائے، مگر وہ جیسے ہی آگے بڑھا اچانک اس نے دیکھا کہ دو شیر منہ پھاڑ ایڑے اس پر حملہ کرنے والے ہیں۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر وہ خوف و دہشت سے چیخ اٹھ پڑا، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہو گئے اور ملاحظہ فرمایا کہ اجمی شخص ننگی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے تھر تھر کانپ رہا ہے۔ آپ نے اس کی چیخ اور دہشت کا سبب ریزن دریافت فرمایا تو اس نے سچ سچ سارا واقعہ بیان کر دیا اور پھر بلند آواز سے کلمہ پڑھ کر مشرف بااسلام ہو گیا، اور امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ نہایت ہی شفقت والا برتاؤ فرما کر اس کے قصور کو معاف کر دیا۔ خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا، خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا، کرم اللہ کا ہر دم نبی کی مجھ پر رحمت ہے، مجھے ہے دو جہاں میں آسرا فاروق اعظم کا، رہے تیری عطا سے یا خدا تیری عنایت سے، ہمارے ہاتھ میں دامن صدا فاروق اعظم کا۔ غور کیجئے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہے، 22.5 لاکھ مربع میل پر تنہا حکمران ہیں، ہزاروں کی تعداد پر مشتمل فوج کے کمانڈر اور لاکھوں کروڑوں لوگ آپ کے تحت ہیں۔ آپ اگر چاہتے تو عالی شان محلات بنواتے، ان محلات میں ہر طرح کی سہولیات کا انتظام کرتے، ان محلات میں دنیا جہاں کی آرائش و زیبائش جمع کرواتے، ان محلات میں دل فریب سبزہ زار بنواتے، بڑے بڑے باغ تعمیر کرواتے، خوبصورت پرندے اور دلکش جانور جمع کرواتے، صاف پانی کے عالی شان حوض بنواتے، نوکروں اور غلاموں کی ریل پیل ہوتی، ان محلات میں عالی شان کمرے بنوا کر ان میں ریشم کے قلین اور پردے لگواتے، آرام کرنے کو آرام دہ بستر جماتے۔ الغرض اگر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو عیش و عشرت سے معمور زندگی گزارتے، مگر آپ نے ایسا کچھ نہ کیا، بلکہ حال یہ ہے کہ آپ زمین پر ہی آرام فرما رہے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، ایک طرف تو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جو تمام سہولیات کو ٹھکرا کر عاجزی کا پیکر بنے رہے، اور ایک ہم ہیں کہ دولت اور دنیوی منصب کے نشے میں مدہوش ہو کر نہ جانے کیوں غرور و تکبر کی دلدل میں پھنسے جا رہے ہیں۔ ہم میں سے ایک تعداد ہے کہ جنہیں کوئی منصب مل جائے، کوئی بڑا عہدہ مل جائے تو پھولے نہیں سماتے، بغض بعض تو معاذ اللہ دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں اور ان کی پھوں پھاں اکڑ ختم ہی نہیں ہوتی۔ حالانکہ جو دنیوی مال و دولت اور شہرت کے مالک ہیں انہیں تو زیادہ احتیاط کی حاجت ہے کہ کہیں یہ دنیوی نعمتیں انہیں تکبر کی آفت میں مبتلا کر کے اللہ پاک کی ناراضی کا سبب نہ بن جائیں۔ تکبر ایسی بری صفت ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ دنیا و آخرت میں ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، جیسا کہ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو اللہ پاک کے لیے عاجزی انکساری کرے اللہ پاک اس سے بلندی عطا فرمائے گا۔ وہ خود کو کمزور سمجھے گا مگر لوگوں کی نظروں میں عظیم ہوگا، اور جو تکبر کرے اللہ پاک اسے ذلیل کر دے گا۔ وہ لوگوں کی نظروں میں چھوٹا ہوگا مگر خود کو بڑا سمجھتا ہوگا، یہاں تک کہ وہ لوگوں کے نزدیک کتے اور خنزیر سے بدتر ہو جاتا ہے۔ ایک اور مقام پر آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا بھی ایمان ہوگا وہ جہنم میں داخل نہ ہوگا، اور جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یاد رکھیے تکبر ایسی مہلک
یعنی ہلاک کرنے والا باطن مرض ہے کہ اپنے ساتھ دیگر کئی برائیوں کو لاتا ہے اور کئی اچھائیوں سے انسان کو محروم کر دیتا ہے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، متکبر شخص جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہیں کر سکتا۔ ایسا شخص عاجزی پر بھی قادر نہیں ہوتا۔ جو تقوی و پرہیزگاری کی جڑ ہے، کینہ یعنی دل میں چھپی ہوئی دشمنی بھی نہیں چھوڑ سکتا، اپنی عزت بچانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اس جھوٹی عزت کی وجہ سے غصہ نہیں چھوڑ سکتا، حسد سے نہیں بچ سکتا، کسی کے خیر خواہی نہیں کر سکتا، دوسروں کی نصیحت قبول کرنے سے محروم رہتا ہے، لوگوں کی غیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ متکبر آدمی اپنا بھرم رکھنے کے لیے ہر برائی کرنے پر مجبور اور ہر اچھے کام کو کرنے سے عاجز ہو جاتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں، تکبر کا اظہار کبھی تو انسان کی حرکات و سکنات سے ہوتا ہے، جیسے سامنے والے کو گھٹیا اور اپنے آپ کو اس سے اعلیٰ ثابت کرنے کے لیے منہ پھلاتا، ناک چڑھاتا، ماتھے پر بل ڈالنا، گھورنا، سر کو ایک طرف ٹھکانا، ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھنا، ٹیک لگا کر کھانا، اکڑ کر چلنا وغیرہ۔ اور کبھی گفتگو سے مثلاً کسی کو یہ کہنا، تم میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہو، تمہاری یہ ہمت کہ مجھے جواب دیتے ہو۔ یوں مختلف احوال، اقوال اور افعال کے ذریعے تکبر کا اظہار ہو سکتا ہے۔ پھر بعض متکبرین میں اظہار کے تمام انداز پائے جاتے ہیں، اور جو کچھ متکبرین میں بغض باز، لیکن یاد رہے کہ یہ تمام باتیں اسی وقت تکبر کے زمرے میں آئیں گی جب دل میں تکبر موجود ہو، محض ان چیزوں کو تکبر نہیں کہا جا سکتا۔ تکبر کی ضروری معلومات اور اس مہلک یعنی ہلاک کرنے والے مرض سے بچنے کے طریقوں کو جاننا بھی فرض ہے۔ اور ابھی ہم نے سنا کہ تکبر کس قدر ہلاک خیز بیماری ہے کہ جس بد نصیب کو یہ بیماری لگ جائے اسے تباہی و بربادی کے دہانے پر لا کھڑا کرتی اور بالآخر اسے جہنم کا حقدار بنا دیتی ہے۔ لہٰذا آپ کی توصیہ میں ہے کہ ہم اپنے کمزور بدن پر ترس کھائیں اور جہنم کی تباہ کاریوں سے اپنے آپ کو ڈرائیں۔ جب بھی نفس شیطان کسی مسلمان کو حقیر جاننے اور غرور و تکبر کا مظاہرہ کرنے پر ابھاریں تو انسان کو اپنی ماضی، اپنے اوقات اور اللہ پاک کی عطاؤں پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عاجزی اور انکساری اختیار کرنے اور تکبر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فخر و غرور سے تو مولا مجھے بچانا، فخر و غرور سے تو مولا مجھے بچانا، یا رب مجھے بنا دے پے کر تو عاجزی کا۔ پہلی آیت میں ہم نے سنا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم کا وصف یہ بیان فرمایا تھا کہ حضرت عمر فاروق اعظم حق بات کرتے ہیں، حق کی طرف ہدایت دیتے ہیں اور حق کے ساتھ ہی اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے۔ واقعی امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم کی شان یہ تھی کہ آپ کی زبان سے حق ہی نکلتا تھا، آپ حق ہی کی طرف ہدایت دیتے تھے اور حق کے ساتھ ہی اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس سے بڑھ کر آپ کے حق فرمانے کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ کئی بار ایسا ہوا کہ امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس بارے میں کچھ فرما دیتے تو قرآن پاک کی یاد اسی مضمون کے ساتھ نازل ہوتی جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہوتا تھا۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم جب کوئی رائے پیش فرماتے تو اس کے مطابق قرآن پاک نازل ہو جاتا۔ امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی معاملے میں مختلف صحابہ کرام علیہم رضوان سے رائے طلب کی جاتی اور ساتھ ہی میرے والد گرامی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی رائے پیش کرتے تو قرآن کریم آپ کی رائے کے مطابق نازل ہوتا۔ قرآن پاک کی کم و بیش 20 آیات مبارکہ ایسی ہیں جو امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قول یا فعل کی موافقت میں نازل ہوئی۔ آئیے ایسی ہی کچھ آیات کریمہ اور شان نزول سنتے ہیں۔ حدیث کی مشہور کتاب بخاری شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ 3 باتوں میں رب کریم کی طرف سے میری موافقت ہوئی، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم مقام ابراہیم کو مصلی یعنی نماز پڑھنے کی جگہ بنائیں تو کیسا رہے گا؟ تو اللہ پاک نے ہی آیات مبارکہ میری تائید میں نازل فرما کر مقام ابراہیم کو مصلی بنانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ترجمہ کنز الایمان، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ اے عشقان صحابہ و اہل بیت،
ابھی ہم نے سنا کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنانے کا مشورہ امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم کا تھا۔ آپ کی موافقت میں قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی جس میں مقام ابراہیم کو مصلی یعنی نماز کا مقام بنانے کا حکم موجود تھا۔ مقام ابراہیم کیا ہے، کہاں سے آیا، آئیے اس بارے میں سنتے ہیں۔ مقام ابراہیم وہ مبارک پتھر ہے جس پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ شریف کی دیواریں بلند فرمائی تھیں۔ آپ علیہ السلام نے جیسے ہی اس پر اپنے قدم رکھے تو خاص وہ حصہ رب کریم کی قدرت کاملہ سے مٹی کی طرح نرم سافٹ ہو گیا اور آپ کے قدموں کا نقش اس میں ثبت یعنی ظاہر ہو گیا، جبکہ بقیہ حصہ وہی ہی رہا۔ یہ آپ علیہ السلام کا بہت ہی عظیم معجزہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے خاتم المرسلین رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، رکن یعنی حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں۔ اگر اللہ پاک ان دونوں کا نور نہ مٹا دیتا تو یہ مشرق و مغرب کی ہر چیز کو روشن کر دیتے۔ مقام ابراہیم خانہ کعبہ سے تقریباً 13.25 میٹر مشرق کی جانب سے قائم ہے۔ اس پتھر میں ایک قدم مبارک کی نشانی کی گہرائی 10 سینٹی میٹر اور دوسرے کی 9 سینٹی میٹر ہے۔ ان پتھروں پر اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک انگلیوں فنگرز کے نشانات نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابتدا یہ پتھر کسی فریم یا باکس وغیرہ محفوظ نہیں تھا اور عشاق اس سے برکات لینے کے لیے اس کو چھوتے اور بوسے لیتے تھے، اسی سبب انگلیوں کے نشانات باقی نہ رہے۔ اب بھی یہ پتھر بیت اللہ شریف کی عمارت کے ساتھ شیشے کے ایک باکس میں بند ہے، اس کی زیارت بھی کی جا سکتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بیت اللہ شریف مقام ابراہیم کی زیارت سمیت مکہ مدینے کی بار بار باادب حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم عالیہ کعبہ شریف کے پیارے پیارے نظاروں کو یاد کرتے فرماتے ہیں، حجر اسود بابو میں زاب و مقام و ملتزم اور غلاف کعبہ کی رنگین نظاروں کو سلام، مستجارو مستحجاب بیرو زمزم اور مطاف اور حتیم پاک کے دونوں کناروں کو سلام، جو مسلمان خانہ کعبہ کا کرتے ہیں طواف ان کو بھی اور سارے ہی سجدہ گزاروں کو سلام۔ اے عاشقان رسول، ہم امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت میں نازل ہونے والی آیات کریمہ سن رہے تھے۔ آئیے ایک اور آیت کریمہ جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے موافق نازل ہوئی اس کا شان نزول اور مزید تفصیل سنتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے پاس نیک اور بد ہر قسم کے لوگ آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امہات المؤمنین یعنی مومنوں کی ماؤں کو حجاب پردے میں رہنے کا حکم دیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت میں یہ آیت حجاب نازل ہوئی۔ ترجمہ کنز الایمان، اے نبی اپنی بیبیوں اور صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے، یہ اس سے نزدیک تر ہے کہ اس کی پہچان ہو تو ستائی نہ جائیں، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں آیت کریمہ کے تحت ہے۔ اس آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی ازواج مطہرات اپنے صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دیں کہ جب انہیں کسی حاجت کے لیے گھر سے باہر نکلنا پڑے تو وہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈال کر رکھیں۔ اے عاشقان رسول، اس آیت کریمہ میں تمام مسلمان عورتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جب بھی باہر نکلیں تو حجاب یعنی پردہ کر کے اور اچھی طرح جسم ڈھانپ کے نکلیں۔ لیکن افسوس، آج غیروں سے ملنے والی بے شرمی اور بے حیائی سے بھرپور اندھی تہذیب معاشرے میں قائم شرم و حیا کی چادر کو تار تار کرتی نظر آ رہی ہے۔ الحمدللہ ہمارے دین اسلام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے پاکیزہ معاشرے کے قیام کے لیے ہمیں سنہری اصول عطا کیے ہیں۔ وہ چیزیں جو معاشرے میں شرم و حیا کو عام کرنے میں رکاوٹ ہیں، ہمارے دین نے انہیں ختم کرنے کے لیے بھی انتہائی احسن اور پیاری تعلیمات عطا کی ہیں۔ جنسی جذبات کو بھڑکانے والی تحریریں اور بے حیائی پاکیزہ معاشرے کے لیے
زہر قاتل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ دین اسلام نے جہاں ان چیزوں کو ختم کرنے پر زور دیا ہے، وہیں ان اسباب کو ختم کرنے کی طرف بھی توجہ کی جن سے فحاشی، اریجانی اور بے حیائی پھیل سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہا کریں اور شرعی ضرورت و حاجت کے بغیر اپنے گھر سے باہر نہ نکلیں۔ پردہ کے اس حکم پر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہم نے کیسا عمل کیا، آئیے اس کی چند مثالیں سنتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک حج اور عمرہ کیا تھا، اس کے علاوہ حج اور عمرہ نہیں کرتی تھی، اور اس کی وجہ یہ بتاتی تھی کہ میں نے حج بھی کیا ہے اور عمرہ بھی کیا ہے اور اللہ پاک نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں گھر میں رہوں، اللہ پاک کی قسم میں دوبارہ گھر سے نہیں نکلوں گی۔ راوی کا بیان ہے کہ اللہ پاک کی قسم وہ اپنے دروازے سے باہر نہ آئیں یہاں تک کہ وہاں سے آپ کا جنازہ ہی نکالا گیا۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں ازواج مطہرات حج کے سفر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ احرام کی حالت میں تھی۔ جب سوار ہمارے سامنے سے گزرنے لگے تو ہم میں سے ہر ایک اپنی چادر کو اپنے سر سے لٹکا کر چہرے کے سامنے کر لیتی، اور جب وہ آگے بڑھ جاتے تو ہم چہرہ کھول لیتی تھی۔ ازواج مطہرات کے پردے کا یہ حال تھا کہ جبکہ ہماری خواتین کے پردے کی حالت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہماری عورتوں کو ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے اور اپنی بگڑی حالت سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سنتوں پر عمل کرنے، گناہوں سے بچنے اور نیک بننے اور نیکیوں کے نقش قدم پر چلنے کا ذہن دیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نماز عشاء کے بعد امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے پوچھا، ما جاءک بک، کیسے آنا ہوا؟ عرض کی کچھ ضروری کام تھا۔ ارشاد فرمایا، اس وقت عرض کی حضور یہ کام شرعی مسائل سیکھنے سکھانے سے تعلق رکھتا ہے۔ ارشاد فرمایا، ایسا ہے تو آ جائیے۔ اس کے بعد دونوں حضرات رات گئے تک علمی مذاکرے میں مصروف رہے۔ پھر جب تقریباً سحری کے وقت حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانے کی اجازت طلب کی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹھ جائیے، کہاں جا رہے ہیں؟ عرض کی نماز فجر کا وقت ہونے والا ہے، اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ کچھ نوافل ادا کر لوں۔ ارشاد فرمایا، ہم نماز ہی میں ہیں کہ گھڑی بھر دینی مسائل کی باتیں کرنا رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ چنانچہ وہ پھر بیٹھ گئے اور دونوں حضرات دوبارہ شرعی مسائل کے بارے میں باتیں کرنے لگے یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، صحابہ کرام کا علم دین سیکھنے کا جذبہ مرحبا، ہمیں بھی اپنے اندر علم دین سیکھنے کی تڑپ پیدا کرنی چاہیے۔ ہم امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بہت سی خوبیوں والے تھے۔ کون سا ایسا نیک وصف ہے جو آپ کی ذات میں نہ پایا جاتا ہو؟ حضرت عمر فاروق خوف خدا کے پیکر تھے۔ حضرت عمر فاروق حقیقی عبادت گزار تھے۔ حضرت عمر فاروق ساری زندگی زہد و تقوی سے معمور تھے۔ حضرت عمر فاروق کی آنکھیں اکثر خوف خدا سے تر رہتی تھی۔ حضرت عمر فاروق دوسروں کو بھی تقوی و پرہیزگاری کا درس دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق ایسے متقی یعنی پرہیزگار تھے کہ جو آپ کی صحبت میں رہتا وہ بھی متقی بن جاتا۔ حضرت عمر فاروق دوسروں سے خوف خدا پر مبنی باتیں سنا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا کہ بچوں سے اپنے لیے بخشش کی دعائیں کرواتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عاجزی و انکساری کے پیکر تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کی سربلندی کے لیے بے شمار خدمات انجام دی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت اسلام کے سنہری دور میں شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور
دینداری اور عدل و انصاف کا دور تھا۔ حضرت عمر فاروق علم و حکمت کے چراغ تھے۔ حضرت عمر فاروق اسلام کا فخر تھے۔ حضرت عمر فاروق ایک ناقابل فراموش شخصیت تھے۔ حضرت عمر فاروق ایک عہد ساز شخصیت تھے۔ اللہ پاک ہمیں بھی آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات اور خدمات اتنی ہیں جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب صحابہ کرام میں شامل ہیں جن کی فضیلت اور شان پر متعدد فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارگاہ رسالت سے بے شمار ایسے فضائل عطا ہوئے جن میں کوئی آپ کا شریک نہیں ہے۔ آئیے ہم بھی ان فضائل میں سے کچھ فضائل سنتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود علم عطا فرمایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی قوت کو بیان فرمایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ شیطان آپ کو دیکھ کر اپنا رستہ ہی تبدیل کر لیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ یہ نبی نہ ہونے کے باوجود انبیاء کی طرح کام کرنے والے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کی دعا فرمائی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ ان کے قبول اسلام پر آسمان والوں نے بھی خوشیاں منائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق کے بارے میں کہ فاروق اعظم کی محبت ایمان کی ضمانت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی خوشخبری عطا فرمائی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ شیطان بھی ان سے خوف کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے عمر ناراض ہو جائے اس سے اللہ پاک بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ وہ عمر جس کے آداب پر شیدائے سکر اس خدا دوست حضرت بلاخ و سلام۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے دشمنوں پر وہ دوزخ عاشق ہے جو فوراً ان کو ہڑپ کر جائے گی، ایسے اللہ کے ولی پر ہماری طرف سے لاکھوں سلام ہوں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے نقش قدم پر چلنے، نیکیوں سے رشتہ جوڑنے اور گناہوں سے بچنے کے لیے ہمیں بھی نیک اعمال کرنے چاہیے۔ ہمیں بھی ہمہ وقت دین کی باتیں سیکھنی چاہیے۔ ہمیں بھی ہر وقت دین کو ہی سیکھنا چاہیے۔